سب سے پہلے سب سے بڑی عدالت میں آپ جواب دیں، آپ اللہ کی عدالت میں اپنے بچوں کے متعلق جواب دیں. اور یہ میری وہ باتیں ہیں جس کے اندر کسی کی گستاخی نہیں ہو رہی، یہ اپیل ہے آپ سے، کیونکہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے بچے آپ کے پاس بھیجے ہیں. السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میرا اسپیشلی پیغام تمام مدارس کے محتمم حضرات کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک زمینی حقیقت رکھتا ہوں. 1990 کے اندر ایک کمپنی لانچ ہوتی ہے نوکیا کے نام سے. چند ہی سالوں میں وہ دنیا کی ٹاپ لسٹ نمبر 1 کمپنی بن جاتی ہے. اور ایسا انہوں نے کیا کیا کہ انہیں 2013 کے اندر اپنا مکمل شیئر مائکروسافٹ کو بیچنا پڑ گیا. جب نوکیا کمپنی بک چکی تھی تو اس کے تمام سٹاف ممبر رو رہے تھے، اور خود سی ای او نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا جس نے تاریخ رقم کر دی. اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا مگر ہم پھر بھی ہار گئے. ہم نے پائیداری کے اندر، فون کی مضبوطی کے اندر کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی مگر ہم پھر بھی ہار گئے. اس جملے کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان، کمپنی یا کوئی ادارہ خود کو جب اپ گریڈ نہیں کرتا، خود کو بدلتا نہیں ہے، تو دنیا کی دوڑ کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے اور آنے والے وقت میں اس کو سخت نقصان بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ ہر بچہ بلاغت میں ماہر نہیں بن سکتا، ہر بچہ منطق میں ماہر نہیں بن سکتا، اور ہر بچہ نحو و صرف میں بھی ماہر نہیں بن سکتا. ہر بچے کا ہر میدان نہیں ہوتا، اور استاذ کو ابتدائی دنوں کے اندر ہی یا 1-2 ماہ کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر کتنا کرنٹ ہے اور یہ اس کا رجحان کس طرف ہے. یہ جو کتابیں ہیں ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، ان کے بغیر ایک شخص مستند عالم نہیں بن سکتا، مگر آپ کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ ہر بچہ ان کتابوں کو پک نہیں کر سکتا، اس کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اور اگر وہ مہارت حاصل بھی کر لے تو میرا معاشرہ آج اس کی قیمت نہیں لگاتا. جب ابتدائی سال سے ہم ان کے مائنڈ کو کچھ اس انداز سے سیٹ کریں گے کہ بیٹا آپ کے سامنے یہ سارے میدان کھلیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ عالم بھی بن جائے گا اور باہنر بھی ہوگا. کیا ایک شخص عالم ہے اور وہ موبائل ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے ایک ذلت کی بات ہے؟ عالم بھی ہے اور ساتھ الیکٹریشین بھی ہے، اس کو دیگر فنون بھی آتے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے؟ اس کے لیے یہ دگنی عزت کی بات ہے. اس نے دین کا علم بھی پڑھا ہے اور ایک باعزت روزگار کما رہا ہے. ان کی ذلت تب ہے جب جس کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں ملتا وہ جا کر امام صاحب سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر تو مٹی لگی ہوئی، یہ صاف کس نے کرنی تھی؟ کیا ان کے لیے ذلت کی بات نہیں ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو ایک الگ جگہ پر رکھیے، لیکن اس کو ایک جگہ پر فٹ کر دیا گیا کہ یہ تیرا کام ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کو ایک فیکٹری بنا رکھا ہے، بلا خسارہ فیکٹری نہیں جسے کہتے، وہ فیکٹری بنا رکھا ہے انہوں نے. تو اس فیکٹری کا جو ملازم ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ امام مسجد ہوتا ہے. اس نے نمازیں بھی پڑھانی ہے اور اس نے جناب صفائی بھی مسجد کی کرنی ہے. یہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. جب ایک بچہ مکمل طور پر دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دین اس نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے لائق وہ ہے؟ کیا اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز موجود ہے جس کی بنا پر وہ تجارت کر سکے یا اپنی کوئی پروڈکٹ بنا کر بیچ سکے؟ کیا اس کے پاس کوئی ہنر موجود ہے، کوئی فزیکل ہنر موجود ہے جو وہ کہیں پر بھی جا کر ایک اچھی ملازمت کر سکے؟ تو یقینی طور پر اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ نہیں، اس بچے کے پاس کوئی ہنر ہے ہی نہیں. کہیں پر وہ مسجد میں جا کر اگر امامت کرتا ہے تو اس کا وظیفہ اتنا لگتا ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہو پاتا. اور خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تب تو جو ہے نا وہ اس کو لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی جان مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، اور اس کے بعد اس کو ادھار ریٹرن کرنا ناممکن لگتا ہے. تو یہ میں باتیں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ایک اور بات، جب وہ دین سیکھیں، دین کے کام کو پیشن سمجھ کر کریں، نہ کہ پروفیشن سمجھ کر. بچوں کے ذہن کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ وہ دین کی خدمت کو اپنا پیشن سمجھیں، اپنا شوق سمجھیں، اپنا پروفیشن نہ سمجھیں، اپنا روزگار نہ سمجھیں کہ میرا جو روزگار ہے وہ یہ ہے. اگر یہاں سے دروازے بند ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ میں ڈیفالٹ کر جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، میں تو برباد ہو جاؤں گا. تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ایڈوانس دماغ بچے ہیں ان کو آپ یہ سبھی کچھ پڑھائیے، ان کو جناب بلاغت بھی پڑھائیے، ان کو فقہ بھی پڑھائیے، ان کو جناب منطق بھی پڑھائیے. جو ایڈوانس مائنڈڈ ہیں، یعنی کہ جو چیزیں جلدی پک کر لیتے ہیں، ان کو آپ یہ سبھی چیزیں پڑھائیے. اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی، اور جو نارمل بچے ہوتے ہیں جو اتنا ان کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، یا وہ بچے
جن کا رجحان اس طرف نہیں ہے ان کو لازمی طور پر اپنے ہی ادارے میں ہنر سکھائیے، ان کو کوئی فزیکلی ہنر لازمی سکھائیے تاکہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک اچھا اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ اور یہ میری وہ باتیں ہیں جس کے اندر کسی کی گستاخی نہیں ہو رہی، یہ اپیل ہے آپ سے، کیونکہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے بچے آپ کے پاس بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی عدالت میں آپ جواب دیں، آپ اللہ کی عدالت میں اپنے بچوں کے متعلق جواب دیں۔ تو اگر مجھے دیکھنے والا کوئی دین کا طالب علم ہے وہ میری بات غور سے سن لے، اللہ کی قسم دین سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے جو دین کو پسے پش ڈالتا ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح اسی وجہ سے دین کو اپنی صف اول میں رکھنا اور پلان بی کے تحت اپنا جو روزگار کا سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سیکھنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو میری تمام محتمین حضرات سے یہی گزارش ہے کہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کام بھی ساتھ سکھائیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ گزارش ہے تمام مدارس کے ناظم حضرات سے کہ وہ بچوں کی کیٹیگریز بنائیں، ان کو دین کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر لازمی سکھائیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک باعزت روزگار حاصل کر سکیں اور ایک باعزت زندگی گزار سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے۔